حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی؟ مجھے دیکھے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا ممن، کس سے حیا کر؟ تو اس عورت نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو۔ کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو، کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے۔ اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف پڑھایا۔ کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی 2 آنکھیں تھی اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لا اريد عینا یفتتن بسببها احدا، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ میں نے کہا اے حسن بصری کو اس عورت سے بھی گیا گزرا، اتنا خوف اس کے سینے کے اندر؟ کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار رویا اور گھر چلا گیا۔ ساری رات میں نے توبہ میں گزارا۔ جب صبح کا سپیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں، اللہ سے تو معافی ملی۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا۔ رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو اس نے کہا اذا خلوتا فاذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال لیا، پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس کا سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں؟ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور 100 سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہوں گا۔ 900 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال جب باقی رہا، خیال آیا، پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ 10 سال رہ گئے، پھر خیال آیا 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال قبل توبہ کر لوں۔ جب 1 سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا 12 ماہ ہوتے ہیں سال کے، میں 11 ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر 1 ماہ بھی گزرا، ہفتے تک بات پہنچی، حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کروں۔ ایسی لت پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کروں اور یہ گناہ کروں پھر توبہ کر لوں گا، اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا۔ تو طول عمل، لمبی امید
کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں، دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو۔ شیطان کو جتنی مہلت دو گے، جتنی بیماری گھر کر جائے گی، اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، دل شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ مومن تو جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گئے، ابھی گر جائے گا اور مجھے کچل دے گا۔ اور منافق یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا، وہ مکھی کے بیٹھنے جیسی کیفیت کا احساس کرتا ہے منافق۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، زندگی گناہوں سے وچھڑی ہوئی گزرتی ہے، لیکن توفیق توبہ نہیں ملتی۔ صاحبو، زندگی بیت رہی ہے، ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے کام جلدی زیرو تک پہنچ جاتا ہے، سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے اور ہم لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان کا موسم ہے، جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے، سہانی گھڑیاں ہیں، امٹتی ہوئی رحمتوں کی برسات ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ ایک ساتھ جمعۃ المبارک میں ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہتے جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا، اگر اس کے گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، اللہ سارے معاف کا مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم ہی جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہیں لیکن وہ تو کہتا ہے آجو میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، تیری رحمت نے بے قد گوارا نہ کیا۔ اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا لیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے حسن اور جوانی دی، تیرے اعضاء کو توازن اور اعتدال دیا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ماضی کو جھانک کر کے تو دیکھ، تیرے ہاتھ تھے پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا، تیری ٹانگیں تھی چلنے کا طریقہ نہیں تھا، تیری زبان تھی بولنے کا اسلوب تجھے نہیں آتا تھا، تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو روتا تھا۔ ہم نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے پیار ڈال دیا، اگر ماں کے سینے میں پیار نہ ڈالتے بتا تو بچ جا، تیری گندگی صرف تھڑ جاتا تھا، ماں صاف کرتی تھی، اگر ماں کے سینے میں یہ پیار نہ ہوتا تجھے کیڑے پڑ جاتے۔ آج تیری چھاتی میں زور ہے، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، زمانہ تیرا باج گزار ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو مولوی ہے، آج تو مفتی ہے، آج تیرے نام کی دہائی ہے، آج تو عہدہ قضا پہ فائز المرام ہے، آج تو عہدہ صدارت پہ فائز المرام ہے، آج تو ناظم ہے، آج دولت کی ریل پیل تیرے گھر میں ہے، آج تیری فوجیں تیرے پشت پہ ہیں، آج کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ کہ ماضی میں تو تھا کیا۔ اچھا پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا تو ذرا آگے پلٹ کے دیکھ، پھر دوبارہ ہو کوئی حالت، ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کے چلے گا، پھر ڈنڈا بھی جواب دے گا، چارپائی سے لگ گیا، فالج ہو گیا، گھر والوں نے 4 دن تو بڑی خدمت کی، آخر انہوں نے بھی کام پہ جانا، پھر بیویوں کے سپرد کر کے چلے گئے، کتنی دیر خدمت ہوگی؟ اب سارے تنگ آ گئے، آہستہ آہستہ منہ سے یہ دعائیں نکلنے لگی، اللہ بابے کو پردہ دے دے تو ٹھیک ہے، بتا ہم تجھے پردہ نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھر مارا گیا، چارپائی پہ لگ گیا، بولو براز اوپر،
मुसीबत बन गई, घर वाले भी तंग, तुझे अंदर से निकाल कर बरामदे में रख दिया कि बाबा खांसता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, जरासीम फैलते हैं, अब तुझे बाहर रख दिया गया, तू अपने आप से तंग आ गया। डॉक्टर को कहता है लगा जहर का टीका। डॉक्टर जहर का टीका भी लगाए, बता तुझे मौत ना आए तो तू क्या करे। हमने तुझे जिंदगी दी, ये भी हमारा एहसान। फअमातहू, हमने तुझे मौत अता की, ये भी हमारा एहसान। फअकबरहू, और अगली कहानी भी सुन, कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे नहीं डाल दिए? बकरी भी तो मरी थी, घसीट के रूढ़ी पे नहीं डाल दिया? अगर तुझे भी पकड़ के रूढ़ी पे डाल दिया जाता तो क्या कर सकता था? लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, ये मेरा शाहकार है, इसको गुस्ल दो, बेरी के पत्ते भी डाल लो, सफाई ससराई खूब हो जाए, चिट्टे लिबास का कफन दो, सनद सनद पे खुशबू मलो। अब सारे तुझे देखने आ रहे हैं, तो दूल्हा बना, तेरा मुंह देखने सारे आ रहा, सारी बस्ती उमड़ी आ रही है तुझे देखने। फिर तेरी चार पाई उठी, चार बंदों ने उठाया, कंधा बदल बदल के चलते, हर एक की ख्वाहिश है कि मैं कंधा दे लो। फिर मैंने कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना रहा। फिर तेरा एजाज और तेरा प्रोटोकॉल कि इमाम काबा भी हो तो वो पीछे और तुझे आगे रखा। इंसान जरा गौर तो कर, तू किस चीज पे नाजा है और भूल गया उस रब को। आजा, उसकी रहमत की बाहें खुली, वो बुला रहा है तुझको, आजा पलट के आजा, आना तो तूने है ही। कल जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आता फिरेगा, आज खुले मुंह आजा, उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। साहिबो, जवानी की तौबा बहुत बड़ी दौलत है। जो जवान है वो जवानी के एक एक लम्हे वो गनीमत समझे। वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत में जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए। और बुढ़ापे के अंदर भी तौबा बड़ी दौलत है। वो जवानी की फजीलत ज्यादा है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर भी तौबा नसीब हो जाए तो ये भी बहुत बड़ा आजाज है। वरना होता यह है कि कब्र में टांगे होती हैं और गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है। वो क्या कहा था मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी रूमी कश्मीर ने कि हड्डियां कंबन गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बास ना आए, जियो मरद दलेरा। है इंसान किधर भटक रहा है, मालिक तुझे आवाजें दे रहा है। कभी भागे हुए को भी यूं आवाजें दी जाती, कभी दर छोड़ के भागने वालों को भी यूं बुलाया जाता है, लेकिन कहता है तूबू इल्लल्लाह, आ जाओ, मेरी रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी मगरब से सूरज तुलू नहीं हुआ। मेरे बंदे, जब तू तौबा का हाथ कहलाएगा, मैं तेरे गुनाह जो हैं वो फरिश्तों के ख्यालों से भी मिटा दूंगा, नामा अमाल से भी मिटा दूंगा। जो जमीन गवाह बनी है वो भी गवाही देना भूल जाएगी, तेरे आज़ा भी भूल जाएंगे, गुनाह तुझे भी याद नहीं रहेंगे और इन चार गवाहों को याद नहीं रहेंगे। कल कयामत के दिन जब रब के हुजूर मिलेगा तो कोई गवाह तेरे गुनाहों का मौजूद नहीं होगा। आ तो सही, झोली फैला तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई रहरदे मंजिल ही नहीं। आओ, तौबा का दरवाजा खुला है, उसकी रहमतों का दरवाजा वाह है, उसकी करम नवाजियां तुम्हें आवाज दे रही हैं। झिझक आती है उसके दर पे आते हुए, चलो मेरे नबी का वसीला लेकर आ जा। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर तुम गुनाह कर बैठे हो, अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, आओ तुम्हें तौबा का एक और रास्ता दिखाऊं, आसान रास्ता, कि तुम मेरे नबी की चौखट पे आओ और यहाँ आके माफी मांगो, फिर मेरा नबी तुम्हारे लिए हाथ उठा दे। तुम तो माफी मांगने आए थे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तौबा तो मिलनी ही मिलनी है, नबी को साथ ले आए हो, मैं रहमत भी फरमा दूंगा, अजाफी रहमत अपनी जानिब से फरमाऊंगा। आओ तो सही मेरी चौखट पे। अल्लाह के महबूब की चौखट पे सहाबा आया करते थे और महबूब के जब हाथ उठते तो फिर दुआएं कबूल होती, तौबा के दरवाजे खुल जाते, अल्लाह की रहमतें बरसती। अबू लबाबा की तौबा का वाकया कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है और दीगर सहाबा की तौबा के वाकयात मौजूद हैं। हुजूर के इंतकाल के बाद हुजूर की कब्र पे चले जाओ, इमाम आता भी कहते हैं कि मैं हुजूर के रोज़े पे बैठा था, एक देहाती आया और हुजूर के रोज़े पे खड़ा होकर कहने लगा, हुजूर मैं गुनाहों की बख्शिश के लिए आया हूँ और बगैर मगफरत के तो नहीं जाऊँगा। कहते हैं वो इस कदर फरियाद करता रहा, रोता रहा कि मुझे इसकी हालत पे तरस आ रहा था। जब वो चला गया मेरी आंख लग गई, आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब थी।
اور آقا کریم نے فرمایا قم یا آتابی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو، اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ آیا اور حضور کے مبارک روضہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔